الرحیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم یا من یشفع عند حضرت طه اشفع لنا یا اوجہ الشفعاء نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصال مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ خالق کائنات کا بے حد کرم ہے اور اسی کے فضل سے الحمدللہ محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی پیاری سیرت کو ہم سماعت کر رہے ہیں۔ دعا ہے سیرت طیبہ کے اس پیارے عنوان سے رب العالمین ہمارے قلوب اور اذہان کو روشن اور منور فرمائیں اور ہمیں بھی پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی پیاری سیرت کو سمجھنے اور اس کے اہم باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ اعلان نبوت کا 5واں سال ہمارے درس میں چل رہا ہے۔ ویسے تو اگر حضور کی سیرت بیان کی جائے تو بڑی تفصیل ہے، کسی نے 100 صفحات پر بھی کتاب لکھی، کسی نے 1000 صفحوں پر بھی حضور کی سیرت پر کتاب لکھی اور کسی نے 10,000 صفحوں پر بھی حضور کی کتاب لکھی اور کسی نے عربی کے موٹے موٹے الفاظ کے ساتھ کہ ایک ایک لفظ کا اگر معنی بیان کیا جائے تو اس میں بھی کئی صفحات اردو کے بھر سکتے ہیں۔ ایسی 10 جلدیں 1000 صفحوں کی اس ایسے عنوان پر بھی میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کو لکھا گیا ہے، مگر چونکہ ہم یہاں پر مختصر اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کو مختصر وقت میں سماعت کر رہے ہیں تو جو اہم باتیں ہیں اسی پر گفتگو ہمارے اس درس میں جاری و ساری ہے۔ اعلان نبوت کے 5ویں سال کچھ ایسا معاملہ پیش آیا، چوتھے اور 5ویں سال میں کافروں نے اپنی حد کراس کر دی اور جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان لائے تھے ان کو ستانے لگے، ان کو پریشان تکلیفیں دینے لگے۔ جس طرح سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان نہ لائے تھے اس سے پہلے مہنگا سوٹ پہنا کرتے تھے، لیکن جب سیدنا صدیق اکبر کی دعوت پر آپ اسلام لے آئے، آپ کے گھر والوں نے آپ کو آپ کے کاروبار سے عاف کر دیا اور اس قدر آپ پر تکالیف اور پریشانیوں کے دن آپ نے گزارے کہ آپ کے پاس 2 لباس بھی مکمل نہ تھے کہ آپ اپنا جسم بھی ڈھک سکتے تھے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین کی خاطر آپ کے اپنے ہی لوگوں نے مطاف کے اندر آپ کو بہت زیادہ تکلیف دی، مارا پیٹا، اور سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہانی بھی کچھ اسی طرح کی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ جب مکۃ المکرمہ کی میں گلیوں میں گھوما کرتا تھا تو وہاں پر میں کچھ کمزور لوگوں کو دیکھتا تھا جن کے اخلاق بڑے پیارے تھے اور کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو پورے مکہ کی زندگی کے اندر بڑے معتبر سمجھے جاتے تھے۔ اشارہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف تھا۔ آپ کہتے ہیں کہ میں جب ان میں سے کسی چمکتے ہوئے چہرے کو دیکھتا وہ مجھے مسکرا کر دیکھتے، میں بھی مسکرا دیتا، مگر ان تمام چہروں میں سب سے زیادہ چمکنے والا ایک چہرہ اچانک مجھے مکے کی گلیوں میں نظر آیا۔ جب سے میں نے اس چمکتے ہوئے چہرے کو دیکھا میرا دل اس کی محبت میں پاگل ہو گیا اور میں نے اپنے دل میں اس انسان کی جگہ ایسی بنا لی کہ میں اگر دن میں اسے نہ دیکھتا تو مجھے سکون نہ آتا تھا۔ بعد میں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون ہے، اتنا چمکتا ہوا چہرہ، مسکراہٹ، چہرے پر تازگی، کبھی بھی کوئی ٹینشن یا سفر کی تھکاوٹ
یا کسی اور پریشانی میں ان کے چہرے کو مرجھایا ہوا نہیں دیکھا، یہ کون ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ یہ قریش میں جو قبیلے ہیں بنو ہاشم کے لخت جگر محمد ہیں، انہوں نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ حضرت بلال حبشی فرماتے ہیں کہ میں نے دل ہی دل میں حضور کا کلمہ پڑھ لیا اپنے ہی انداز میں، اور میں ان سے ملاقات کرتا اور بڑا خوش ہو جاتا تھا۔ حضرت بلال حبشی فرماتے ہیں کہ میرا جو مالک تھا امی بن خلف، وہ بڑا ہی ظالم اور جابر تھا۔ مجھے اس بات کا اندازہ نہ ہو سکا کہ وہ سب سے بڑا حضور کا دشمن ہے۔ ایک مرتبہ اس نے مجھ سے پوچھا کہ بتاؤ بلال، تمہارا رب کون ہے؟ چونکہ حضرت بلال نے ابھی اسلام کی تعلیمات صحیح طور پر حاصل نہ کی تھی، تو آپ نے ایک جملہ فرما دیا۔ آپ نے فرمایا جو محمد کا معبود ہے وہی میرا معبود ہے۔ تو کہا تمہارا دین کیا ہے؟ تو کہا جو محمد کا دین ہے وہی میرا دین ہے۔ اب انہیں پورا اسلام کے بارے میں، کلمہ توحید اور حضور کی رسالت کے بارے میں اتنا علم نہ تھا، مگر آپ نے اتنا کہہ دیا، یہ سمجھے کہ میں نے بہت بڑا کام کر دیا ہے، میرا آقا مجھ سے خوش ہو جائے گا۔ لیکن یہاں وہ کہتے ہیں کہ یہ الٹ معاملہ ہو گیا۔ اس جواب نے مجھ پر پریشانیوں کے انبار لگا دیے۔ میرا مالک گرم گرم کوئلے کر کے میرے جسم پر لگا دیتا، میرے کرتے کو اتار کر مکے کی گلیوں میں مجھے تپتی ہوئی زمین پر گھسیٹتا تھا اور کہتا تھا کہ اپنے اس دین کو چھوڑ کر میرے دین پر آ جا، مگر میں یہی کہتا کہ میرا رب وہی ہے جو محمد کا رب ہے، میرا دین وہی ہے جو محمد کا دین ہے، تو مجھے مار ڈال یا مجھے چھوڑ دے یا مجھے ایک مرتبہ نہیں 1000 مرتبہ مارتا رہے، پھر بھی میں یہی کہوں گا کہ میں محمد کا غلام ہوں، ان کے دامن سے کبھی پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ بڑی تکلیفیں دی گئیں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر کوئلے لگنے کی وجہ سے داغ بن چکے تھے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے، آپ نے جہاں لوگوں کو نوازا، بڑے بڑے مکے کے سردار بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے مسجد نبی میں اعلان کیا کہ بتاؤ بلال کہاں ہیں؟ حضرت بلال کسی کونے میں ہوں گے، وہاں سے آئے۔ خاص طور پر اعزاز کے ساتھ حضرت بلال کو بلایا گیا تھا، ورنہ حضور کی ظاہری زندگی کے بعد آپ نے حضور کے بغیر مدینے میں رہنے کو پسند نہ کیا، آپ چلے گئے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعزاز کے طور پر پروگرام کیا اور سارے سرداروں کے بیچ میں حضرت بلال کو اپنے قریب بٹھایا، عزت دی، مقام دیا۔ لوگوں نے باتیں بنائی کہ یہ تو حبشہ میں رہنے والا ہے، تم نے اس کو اتنی عزت کیوں دی ہے؟ تو آپ نے گویا فرمایا جسے اسلام اور صاحب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جسے صاحب قرآن عزت نہ دیں تو اسے کون عزت دے گا؟ لہذا بلال کو اسلام نے عزت دی ہے اس وقت کہ جب تم اسلام کے دشمن تھے، یہ اسلام کے نام پر اپنے جسموں پر تکلیفیں برداشت کرتا تھا، آج اس تکلیفوں کی وجہ سے اللہ نے اسے عزت عطا فرما دی ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مالک امی، آپ کے گلے میں جس طرح بقرعید کے دنوں میں ہم جانور کے گلے میں رسی باندھتے ہیں، موڑا لگاتے ہیں، وہ انسان کے جسم میں موڑا لگا کر کھینچتا تھا۔ آپ کی رگیں دب جایا کرتی تھی، آپ کی آنکھیں لال ہو جایا کرتی تھیں، اس قدر آپ نے اسلام لانے کے بعد مشقتیں برداشت کی۔ 3، 4 اور 5 اعلان نبوت کے ان 3 سالوں کے اندر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ پر بڑی مشقتیں اور بڑی پریشانیاں آئیں، مگر اس کے باوجود بھی وہ اسلام سے نہ ہٹے۔ آج اگر اسلام پر چلنے والے انسان کو ایک وقت کی روٹی بھی نہ ملے نا، تو وہ اپنا سارا کیا دھرا اسلام پر لے آتا ہے کہ دیکھو اسلام نے مجھے بھوکا سلا دیا ہے۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سابقین اولین میں سے ہیں کہ جو ابتدائی 40 افراد جن کا ذکر 11ویں پارے کے دوسرے رکوع میں موجود ہے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، ابتدا میں اسلام لانے والے مہاجرین اور انصار صحابہ میں سے وہ ہیں کہ جن سے اللہ نے اچھائی اور بھلائی کا وعدہ کیا ہے،
رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے، اور نعمت جنت کی انہیں ایسی ملی ہیں کہ خالدین فیہا ابدا، وہ ان جنت کی نعمتوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، رسول اللہ کی غلامی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ وہ ان سابقین ابتدائی 40 مردوں میں سے سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام آتا ہے کہ 39 نمبر پر آپ اسلام لائے، اور 40واں جو مرد تھے اسلام لانے والے وہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ جب آپ ایمان نہ لائے تھے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، اس سے پہلے آپ نے اسلام کے بارے میں بڑی تحقیق کی، اور اسلام پر چلنے والوں پر آپ نے بڑی مشقتیں، اور ان کے ایمان کو آپ نے چیک کیا کہ آیا یہ کلمہ پڑھ کر اپنے مذہب پر پختہ ہے کہ نہیں۔ ایک مرتبہ آپ کو کسی نے بتایا، جب کہ آپ اس آپے سے باہر ہو چکے تھے، یہ دیکھ رہے تھے کہ ایک طرف حمزہ شیر خدا مرد مجاہد بھی اسلام لے آیا، اور بھی دیگر لوگ عثمان غنی، حیدر کرار، صدیق اکبر جیسے عظیم عظیم لوگ اسلام لے آئے، تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ برداشت نہ ہوا۔ آپ نے تلوار نکالی اور کہا کہ آج نعوذ باللہ من ذالک میں محمد اور ان کے ساتھیوں کا کام تمام کر دوں گا۔ کسی نے کہا کہاں کو چل دیے تھے، سب کانپنے لگ گئے، سب کوئی دروازے کے پیچھے، کوئی کہاں چھپ گیا، اور دروازہ بھی کھولا تو کس نے؟ حضرت عمر کی بہن نے، یہ کہتے ہوئے کہ اگر اس دروازے پر عمر کھڑا ہے تو دروازے کی اس طرف عمر کی بہن کھڑی ہوگی۔ حضرت عمر کی بہن نے دروازہ کھولا، آپ اس وقت قرآن کی تلاوت کر رہی تھیں، آپ کو بڑی تکلیفیں دیں، اس قدر تکلیفیں دیں، کہا کہ محمد کا دامن چھوڑ دو۔ گویا آپ اپنی بہن کے ایمان کو بھی دیکھ رہے تھے کہ کتنا پاورفل ایمان ہے، بہت مارا، تکلیفیں دیں، لیکن آپ کی بہن نے یہی کہا کہ عمر تو مجھے مار ڈال، کچھ بھی کر، مگر اب جو میں نے دین کو اختیار کر لیا ہے، جس عظیم ہستی کی غلامی کو اختیار کر لیا ہے، اس کی غلامی مرتے دم تک نہیں چھوڑ سکتی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ ایسی محبت، ایسے عشق کا نشہ، آپ نے بھی وہ جام پینے کی طلب کی اور کہا کہ مجھے وہ کتاب تو دکھاؤ جب میرے آنے سے پہلے تم پڑھ رہی تھی۔ تو کہا کہ آپ ناپاک ہیں، آپ ابھی نہیں پڑھ سکتے، آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے، کیونکہ آپ ابھی اسلام لے کر نہیں آئے ہیں، لہذا اگر آپ کو کتاب پڑھنی ہے یا سننی ہے آپ پاک ہو جائیے۔ آپ گئے، آپ نے اچھا وضو کیا، غسل کیا، واپس آئے، بہن کو کہا اب مجھے قرآن کی آیتوں کی تلاوت سناؤ۔ گویا قرآن آپ کی بہن پڑھ رہی تھی، اللہ نے تلاوت قرآن کی برکت سے آپ کے سینے کو اسلام کے نور سے روشن اور منور فرما دیا۔ آپ نے کہا مجھے لے جاؤ۔ ابھی آدھا گھنٹہ پہلے فاروق اعظم حضور ہی کی طرف بڑھ رہے تھے، لیکن ارادہ کچھ اور تھا۔ اب کچھ ہی وقت کے بعد فاروق اعظم حضور ہی کی قدموں کی طرف بڑھ رہے ہیں، لیکن اب ارادہ کچھ اور ہے۔ جہاں حضور علیہ السلام اپنی مشاورتی ٹیم کو بٹھاتے تھے دارالندوہ میں، وہاں موجود تھے آپ، اور کسی نے خبر دی کہ عمر آ رہے ہیں۔ چونکہ حضرت حمزہ 2 دن پہلے ہی ایمان لائے تھے، اور 39 نمبر آپ کا ہے، 40واں حضرت عمر کا ہے۔ حضرت حمزہ نے فرمایا کہ اگر عمر اچھے ارادے سے آ رہا ہے تو ہم اسے ویلکم کریں گے، مرحبا کہیں گے، اور اگر برے ارادے سے آ رہا ہے تو آپ نے تلوار نکالی اور کہا یہ حمزہ کی تلوار عمر کا آج کام تمام کر دے گی۔ لیکن حضور چونکہ غیب کی خبر جانتے تھے، حضور نے آتے ہوئے انسان کے دل کو پڑھ لیا تھا، کہا کہ حمزہ آج عمر اس نیت سے نہیں آ رہا جو تم سمجھ رہے ہو، آج عمر میرے قدموں میں، میرے دامن میں چھپنے کے لیے آ رہا ہے۔ دروازہ کھول دیا گیا۔ حضرت عمر جیسے ہی حضور کو دیکھتے ہیں قدموں میں گر جاتے ہیں۔ پھر آپ سے کسی نے پوچھا کہ بتائیے آپ کو دنیا میں سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا اسلام لانے سے پہلے سب سے زیادہ اگر میرے نزدیک کوئی دشمن تھا تو وہ حضور کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگے کہ حضرت محمد الرسول اللہ ہیں، اور اسلام لانے کے بعد اگر میں سب سے زیادہ کسی سے محبت کرتا ہوں، اپنی جان سے بھی پیار کرتا ہوں، تو وہ حضور ہی کی ذات ہے۔ پھر فرمایا قرآن کی آیت نازل ہو گئی، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا پیارے حبیب اب جو اسلام لانے والے مومنین ہیں فإن اللہ هو مولاه وجبریل وصالح المؤمنین، پیارے حبیب اب غم زدہ مت ہوئیے، اللہ بھی آپ کا مددگار ہے، جبریل امین بھی آپ کی مدد کریں گے،
اور صالح مومنین یعنی اب یہ 40 نیک مسلمان آپ کے دین کی خدمت کر کے آپ کے مددگار بن جائیں گے۔ اور حضرت عمر کے اسلام لانے کے بعد کافروں کی کمریں ٹوٹ چکی تھیں۔ یہ سب کچھ سن 6 ہجری کے یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اعلان نبوت کے 6 سال میں ہوا۔ 6 سال تک حضرت عمر نے اسلام کے بارے میں بڑی تحقیق کی، اور پھر جب اسلام لے آئے، اس سے پہلے میرے محبوب نے دعا کی تھی، یا اللہ 2 عمروں میں سے کسی ایک کے ذریعے سے اسلام کو غلبہ عطا فرما۔ اور ایک اور روایت میں ملتا ہے حضرت عمر کے متعلق میرے محبوب نے یہ دعا کی، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، یا اللہ اسلام کو عمر بن خطاب کے ذریعے سے فتح اور کامیابی عطا فرما دے۔ حضور کی دعا قبول ہوئی، اور چند ہی دنوں کے بعد حضرت عمر اسلام لے آئے۔ پھر جو یہ مشقتوں کا دور تھا، اس میں تھوڑی کمی آ چکی تھی، کیونکہ جب آپ ایمان لے آئے تو آپ نے فرمایا مکے کی گلیوں میں کچھ دیر پہلے تو یہ کافر سمجھ رہے تھے کہ عمر نعوذ باللہ مسلمانوں کا اور محمد الرسول اللہ کا کام تمام کرنے کے لیے گئے ہیں، لیکن یہاں تو حضرت عمر کی قسمت ہی پلٹ چکی تھی۔ اب وہ تلوار لے کر مدینے کی گلیوں، مکۃ المکرمہ کی گلیوں میں گھومتے ہوئے کہہ رہے تھے، ہے کسی میں تپر تو آئے عمر کا مقابلہ کر لے، سن لو میں نے رسول اللہ کا دین قبول کر لیا ہے، اور جس نے میرے نبی کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھی عمر کی تلوار اس کا فیصلہ کر دے گی۔ سارے کافر کانپنے لگ گئے، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام کے ذریعے سے، اسلام لانے کے ذریعے سے اللہ نے اسلام کو فتح، بلندی اور عروج عطا فرمایا۔ یہ سن اعلان نبوت کے 6 سال کے اندر ہوا۔ دعا کرتے ہیں ان مبارک لمحات کی برکت سے اللہ تعالیٰ پھر سے اسلام کو غلبہ عطا فرمائے۔ حضرت عمر کے صدقے سے رب العالمین حضرت عمر کا کوئی جانشین امت کو عطا فرما دے، اور حضرت عمر کی للکار کے صدقے سے رب العالمین ہمارے حکمرانوں کی للکار میں بھی کافروں پر رعب اور دبدبا ہمیشہ کے لیے قائم فرما دے، اور سارے جھنڈوں سے اونچا، سارے مذہبوں سے بہتر مذہب دین اسلام ہے، اس کا جھنڈا سارے جھنڈوں سے اونچا ہو جائے، اور رب العالمین ہمیں بھی جرأت و بہادری، جذبہ جہاد، شوق شہادت، اور فلسطین کو، کشمیر کو، غزہ، برما، جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں، رب العالمین سب کو کھویا ہوا وقار عطا فرمائیں۔ گفتگو کے دوران کوئی بات، کوئی جملہ جس سے توبہ لازم ہو، رب کائنات معاف فرمائے، میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔